پاکستان کی ایران کی پالیسی کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کی اصل پالیسی ہے کیا، ہونی کیا چاہیے اور کس طرح چل رہی ہے؟ کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا لے تاکہ جتنے بھی نان اسلامک ورلڈ ہے یا اسلامک بم کا کنسپٹ ہے وہ ایران کی طرف چلا جائے، یا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے تاکہ چین کی طرح یہ نہ ہو ہمارے بھی 3 پڑوسی ایٹم بم رکھتے ہوں اور یہ جو ایٹم بم کا کانفلکٹ ہے زیادہ پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بنے، یا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کی کوشش کرتا رہے لیکن بنا نہ پائے، ادھر کیوس رہے، کون سی گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے پاس بام ہو یا نہ ہو، یہی سوال ہے جی نا؟ یہی سوال ہے۔ بات یہ ہے جی، پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی اور ملک کے پاس بھی ایٹم بم آ جائے۔ ایران کی کوشش تھی 90 کی دہائی میں کہ وہ پاکستان سے کچھ ٹیکنالوجی لے لے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہاں بھی ایک ایسی سوچ تھی فوج کے کچھ سرکلز کے اندر کہ، اور ہماری ایٹامک انرجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر، کہ ہمیں 4 پیسے اچھے مل جائیں گے ہم ایران کی مدد کر دیتے، اور اس کے پیچھے پیسہ بھی تھا، پیسے مل جائیں گے ٹھیک ٹھاک۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک فلسفہ بھی تھا کہ اگر جتنے زیادہ لوگوں کے پاس ایٹم بم ہوگا اتنا زیادہ پاکستان کا بم جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے گا، حفاظت ہوگی اس کی، ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تو آپ کا یہ ایک ہی بم ہے نا جو آؤٹ سائڈ دی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اسی لیے فوکس کیا جاتا۔ اور 90 کی دہائی میں یہ مسئلہ تھا، امریکہ بہت پریشر ڈال رہا تھا پاکستان کے اوپر، یہاں انہوں نے اپنے انوائس بھیجے کہ جی آپ اپنا پروگرام کو کیپ، فریز، رول بیک، 3 لفظ استعمال کرتے تھے، کیپ کریں، بند کریں اس کو، جو ہے اس کے اوپر ڈکا لگائیں، فریز کر دیں تاکہ اب برف بن جائے، استعمال ہی نہ ہو سکے، اور اس کے بعد پیچھے ہٹائیں اس کو، ختم کریں اس کو۔ اس زمانے میں 92 آنورڈس 3-4 سال ہمارے ساتھ بہت پریشر رہا، اسی لیے وہ سینکشنز لگ گئے تھے، پریسلر امینڈمنٹ اور دوسرے امینڈمنٹس کہ جی، اور ہمارے پیسے بھی لے لیے تھے امریکہ نے، $500-600 ملین جو ہم نے F-16 کے لیے دیے تھے ان کو، اور نہیں دیے انہوں نے۔ تو وہ پریشر تھا اس وقت 90 میں، جیسے ہی سوویت یونین گرا اور روس فارغ ہو گیا، امریکہ کا انٹرسٹ کم ہو گیا پاکستان میں، اور اس وقت کے جو ایمبیسڈر تھے پاکستان میں، رابرٹ اوکلی، وہ جب جا رہے تھے، مجھے یاد ہے آج تک کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ انٹرویو دی سپٹمبر 1990 میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ 5-6-7 سال لگے رہے ہمیں، ہمارے اوپر یہ نیوکلیئر پروگرام ختم کریں تو، اور اس کے اوپر الزام یہی تھا کہ AQ خان نے یہ کیا، AQ خان نے یہ کیا، اور پھر جب مشرف آیا تو آپ نے دیکھا اس نے پھر AQ خان کو بھی روک لیا، کیونکہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ آپ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بالکل کوئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے نے کہا ہم نے کوئی ایکسپورٹ ووٹ نہیں کرنا، بس جو ہے ہمارے پاس دس از آز، دس از فار ڈیفینس آف پاکستان، یہ نہ ایکسپورٹ کے لیے نہ اوفینس کے لیے، کسی کے خلاف بھی، اور وہی آپ کی سیفٹی اسی میں ہے۔ تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک، ہم تو بالکل اس فیور میں نہیں ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنا لے۔ ہم تو کسی کے جتنے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی ڈھکن لگنی چاہیے، بٹ ہمارا پروگرام از ڈیفینسو، از ناٹ اوفینسو۔ یہ جو پروگرام بنے تھے دے ور آل اوفینسو ویپنس پروگرامز، تو اس لیے آئی تھنک وہ چھوٹی دیر تھوڑے سے 1-2 سال کے لیے اس وقت جنرل اسلم بیگ تھے جو کہ اس قسم کی سوچ رکھتے تھے، اور مگر وہ پھر نواز شریف صاحب نے روک دیا کہ نو، دس ول گیٹ پاکستان انٹو سیریس ٹربل، اور وہ فلسفہ آج کی اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ our bomb and our technology is not for sale nor for transfer, and that is our safety lies in that, and the fact that آپ نے نہیں کیا for the last 25 years، کوئی کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں دیا، is one of the reasons why آج آپ کے نیوکلیئر کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ نہیں تو کتابیں لکھی گئی ہیں، روکو ان کو، یہ کرو وہ کرو۔ 2010 تک تو نیتن یاہو لگا ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس بم ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ Now there is no danger, even though we are making missiles that are capable of long distance missiles, but nobody thinks that this is for Israel or for America or for any other country. This is purely defense, India related, that's it. اور اسی لیے ہم انڈیا کے ساتھ ہماری جو اگریمنٹ ہے اس کے 2 میجر پوائنٹس ہیں۔ ایک یہ کہ انڈیا پاکستان اپنے سارے بتا دیں کہاں کہاں آپ کے پاس لانچرز ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، سائٹس بتا دیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یو آر ناٹ ٹو اٹیک ایچ ادرس،
وہ ویپنس کو بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ ایک اگریمنٹ ہے. دوسری یہ کہ انڈیا کہتا ہے آپ سائن کریں نو فرسٹ اسٹرائک, کہ آپ کسی صورت میں بھی پہلے استعمال نہیں کریں گے. تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا تو ڈیفینسو ویپن ہے. کل کو ہمیں پتہ لگا کہ آپ توڑنے لگے پاکستان کو, تو پھر ہم تو استعمال کریں گے. جس طرح شجاعت کے حسن پھول چڑھی تو نہیں ہے گی کیسی. تو اس لیے سو وی ڈونٹ سائن دا نو فرسٹ اسٹرائک. دیٹس دی اونلی ریزن وائی ابھی تک آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اٹس افیکٹو. وہ نہ ہوتا تو یہ کہیں کی بات کہیں نہ کہیں چلی جاتی. سو نو, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ in exporting our technology or our bomb. We don't want Iran or any other country to get it, but we want solutions to problems without resort to nuclear weapons. So isliye I think that's what our position is. جواب مل گیا آپ کو تفصیل سے. آپ پاک واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. کرکٹ کی تھوڑی بہت بات ہوئی تو ایک اور اینگل, ایک ویور ہیں آسٹریلیا سے, ایاز امجد. یہ کیا اینگل جاننا چاہ رہے ہیں؟ پی سی بی میں ہمارے میچز کی جو یہ براڈ کاسٹنگ ہے اور اس کی جو ویڈیو کوالٹی ہے اتنی لو کیوں ہے؟ جیسے ابھی پاکستان ورسز آسٹریلیا کے جو تھرڈ T20 چل رہا ہے, اس میں آپ کو فرنٹ آن ویژن ہی نہیں مل رہا, آپ کو سائڈ سے اینگل دکھا رہے ہیں, اتنی لو کوالٹی ویڈیوز ہے. میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور یہاں پہ میں اکثر گروپس میں اور اکثر فیس بک کے پیجز پہ جب بھی کبھی کوئی پوسٹ ہوئی ہے پچھلے 2-3 T20s میں, تو لوگ اتنا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے موبائل سے کوئی ویڈیو بنا کے اس کو لائیو ڈال رہا ہے. تو پلیز اس بارے میں بتائیں کہ کب اور کیسے اور کتنا اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے کہ ہماری کوالٹی بھی آسٹریلیا کی براڈ کاسٹنگ یا انگلینڈ کی براڈ کاسٹنگ کے مقابلے کی ہوگی. تھینک یو. دیکھیے, براڈ کاسٹنگ کی کوالٹی ڈپینڈ کرتا ہے کس کمپنی کو آپ ہائر کرتے ہیں اور کتنے پیسے دیتے ہیں, کتنے کیمرے لگتے ہیں, کتنی بڑی آؤٹ فٹ ہوتی ہے, 32 کیمراز, 16 کیمراز, 24 کیمراز اینڈ سو آن. پھر وہ جو اوپر ڈرون چلتی ہے اینڈ سو آن, پھر ہاک آئے, بہت سی اس میں چیزیں ہوتی ہیں دیٹ افیکٹ دا کوالٹی. اور اچھی براڈ کاسٹ کمپنی جو ہے وہ اینی وے بٹوین $1 to $2 million فار اے سیریز لیتی ہے. تو اگر آپ نے سستا کام کرانا ہے اس کے لیے بھی ہے, تو پھر اسی قسم کی چیز ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ جو بات آپ نے کی ہے, پی سی بی کو کنسیڈر کرنا چاہیے دیٹ کوالٹی آف براڈ کاسٹنگ مسٹ بی ہائی, مسٹ بی ویری ویری ہائی, مسٹ بی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اور جو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں وہ دینے چاہیے اس کے لیے. دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ دا کوالٹی آف دا گیم. سفر کرتی ہے. اگر آپ جیسے لوگ جب ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں بتایا نہیں, یہ نہیں دکھایا, یہ نہیں دکھایا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی جگہ پہ ہو رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں, پی سی بی کیوں نہیں کر رہا؟ کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے, کنجوسی, نیگوسیشن, کہ نہیں ہم نے بڑا کم پہ کیا ہے. یہ اچھی کمپنی نہیں, جو اچھی کمپنی سارا کچھ کر سکتی ہے, یو گیو دیم دا منی دے ول ڈو اٹ.